اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ کیسے ایک اللہ والے نے ایک پنڈت کی بیٹی کو چھپکلی بنا دیا۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی۔ اللہ عز و جل نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ قرض کے ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہ سب کے سب کافر تھے، اپنی شان و شوکت اور دولت پر فخر کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص دولت مند تھا اور کسی کے پاس بھی روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں نہریں تھی، باغات تھے، دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے۔ اور یہاں کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری کی پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی، سوائے چند مسلمان گھروں کے۔ وہاں کافر زیادہ تھے اور مسلمانوں کے گھر اکا دکا تھے۔ ان کا ایک سردار پنڈت تھا جس کی ایک اکلوتی بیٹی تھی اور جسے وہ بے تحاشا چاہتا تھا۔ وہ بیٹی بہت ہی زیادہ انا پرست تھی اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا سمجھتی تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے، مگر مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بیٹی عمل کر کے یعنی کالا جادو کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ کالا جادو کر کے ان سب کو جانور بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی پرسان حال نہیں تھا۔ جب پنڈت کی بیٹی کا علم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ عز و جل کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی، اے رب کریم، ہماری نسلیں جو چند ایک جہاں پر بچی ہے ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا توبر کر دیا ہے، کوئی بھی ہمارا مسیحا نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو بھی ہرا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بوڑھے کی دعا قبول فرمائی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ وہ اللہ والے یوں ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ وہ پنڈت سیر کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکلا، بڑی شان و شوکت سے وہ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر وہ پنڈت چاہتا تو وہ سانپ کو اپنے عمل سے ختم کر سکتا تھا، لیکن وہ سانپ بہت ہی زیادہ طاقتور تھا۔ اس زہریلے سانپ نے اس کے قریب آ کر اس کو ڈس لیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کے جو غلام تھے جب انہوں نے اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی تو فوری طور پر اس کو گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو ملک کے بڑے بڑے طبیب اور حکیم بلائے گئے اور وہ اپنے ہنر میں بہت ہی ماہر تھے۔ یہ بہت عجیب بات تھی کہ وہ بہت سی کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ زہر تیزی کے ساتھ پنڈت کے جسم میں پھیل رہا تھا، کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خود ہی اتنا بڑا عامل تھا مگر اس کے باوجود اپنا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا، اتنی بڑی طاقت رکھنے کے باوجود، اتنا روپیہ پیسہ ہونے کے باوجود، اتنے بڑے بڑے اپنے ہنر میں ماہر حکیم ہونے کے باوجود زہر کو جسم سے نکال نہیں پا رہے تھے۔ اس وقت شہر میں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ درویش کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ درویش نے اس کے گھر کے باہر پہنچ کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ بڑے بڑے درباری کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ فقیر کہنے لگا
यहाँ के सरदार को सांप ने डस लिया है। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? तुम तो हमें अजनबी लगते हो और हमने तुम्हें आज तक कभी नहीं देखा। दरवेश ने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि सरदार को एक सांप ने डस दिया है और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, लेकिन तुम हो कौन? फकीर ने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं उनका इलाज करने आया हूँ। उन दरबारियों ने जब फकीर की ये हालत देखी तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और हुलिये से ही गरीब लग रहे थे। दरबारियों ने कहा, अरे भाई, तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? मुल्क भर के मायानात तबीब हकीम बुलाए गए, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास। दरवेश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। गुलाम कहने लगे, ठीक है, हम अंदर से इजाजत लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, मालकिन, बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लगता है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। कहने लगी, ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब फकीर उस घर में आया तो देखा कि पंडित जहर के असर से तड़प रहा है और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा है। वो दरवेश पंडित के पैर की जैनब आया जहाँ सांप ने काटा था। उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहाँ से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी हैरान हुए कि ये कौन दीवाना था, ये कमरे में आया और उस जगह पर थूक कर भाग गया जिस जगह सांप ने काटा था, और तो और उसको कोई पकड़ भी ना सका। उसकी बेटी गुस्से में आ गई। उसने कहा, ये तो बेअदबी है, उसने गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार के साथ। चलो कोई बात नहीं, थूक को साफ करो, मैं अभी उसे अपने अमल से जानवर बना देती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी थूक साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा और पंडित की जहर से नीली हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो वो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप के डसे पर अच्छी तरह मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया है और आप उस थूक को मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया और कहा कि रुको एक मिनट। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला, जहर का असर फौरी तौर पर खत्म हो गया। वो टांग जो कटने के काबिल थी वो अब पहली हालत पर आ गई थी। पूरी टांग जो अब नीली हो चुकी थी वो अब असल रंग पर आ गई थी। ऐसा ऐसा पंडित होश में आने लगा। जैसे ही पंडित होश में आया तो उसे फकीर की थूक के किस्से का पता चला। उसने कहा, अरे भाई, वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा, उसको बेइज्जत किया, वो थूक कर यहाँ से कैसे गायब हो जाएगा? अरे जाओ जाओ उसे लेकर आओ, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। पंडित के कहने पर उसके सारे के सारे दरबारी उसी वक्त उस फकीर को ढूंढने निकले, चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उस दरवेश को ना देखा। फिर जब जंगल पे दाखिल हुए तो वहाँ एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत कर रहा है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये तो ना जाने किसको सजदा कर रहा है। हर पंडित का हुक्म था तो फौरी तौर पर दरवेश को पकड़ा गया और पंडित के सामने पेश किया गया। पंडित ने कहा कि आप कौन है और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन आपकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। हम गुनाहगारों की आंखें आपको पहचान नहीं सकी। मैं आपसे मुआवजा चाहता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी तरफ से कीमती पोशाक यानी लिबास और ये अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। फकीर ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा और बोला, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर मैं घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूगा? पंडित ने कहा कि आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ साथ खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे।
یعنی نوکر چاکر بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ درویش بولا اچھا اتنا مال اور دولت اور ملازموں کے ساتھ میں اپنی رہائش گاہ میں کیا اکیلا رہوں گا؟ پنڈت بولا حضور آپ پریشان نہ ہو، یہ میری بیٹی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جس کو آپ نے ابھی دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، اور ایک شرط ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی میں دے رہا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے خاص ملازموں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم اپنی ان مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس کو آپ سجدہ کر رہے تھے وہ تو آپ کا خدا ہے نا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ مسلمان ہیں نا، اس لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ لے لے، اپنے مذہب کو چھوڑ دے۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ مجھے سب کچھ دے رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت سی اولادیں ہو کہ آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا حضور اگر ایسا کچھ ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولے اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا پڑے گا تو پنڈت جی آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس، بیٹی اور یہ عالی شان گھر اپنے پاس ہی رکھے۔ میں بہت خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام نعمتیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے تو کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر میں آپ کے پاس چلا آؤں صرف ان چند پیسوں کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے؟ مجھے تو آخرت کی زندگی چاہیے، اور یہ سب نعمتیں تو مجھے وہاں مل ہی جائے گی۔ اس لیے میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ مقصد پورا ہو جائے۔ پنڈت نے کہا کہ کیا مقصد ہے آپ کا؟ فقیر نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ پنڈت نے درویش کو رک جانے کو کہا، کہنے لگا کہ میں نے مال دے کر آزمایا تم کو، ہر طرح سے جانچ لیا، تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ فقیر نے کہا اس نے جانور تو بہت سے کمزور لوگوں کو بنایا ہے، اس کو کہو کہ مجھے جانور بنا کے دکھائے تو پھر میں اس کا جادو مانوں گا۔ اس سے پہلے کہ پنڈت اپنی بیٹی کو مشورہ دیتا کہ جاؤ بیٹی اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری تو وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے انسان کھڑے تھے ان سب سے اونچا قد اسی کا تھا۔ اللہ والے کے پاس وہ آنے لگی، آہستہ آہستہ اپنا زہر ابلنا ہی چاہتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ اس وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھی؟ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ جل گیا۔ اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا، قریب تھا کہ پورا جسم جل کر ختم ہو جائے۔ اور پنڈت بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دیجیے، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا اور آپ کو آپ کے مذہب سے ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا کہ ہم کسی کو زبردستی اپنے دین میں شامل ہونے کے لیے مجبور نہیں کرتے، بلکہ تم لوگ اپنے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو
ہم اس ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ عز و جل سے دعا کروں گا۔ پنڈت کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اپنی اصل حالت میں آئے گی تو وہ کسی پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں اس کے لیے دل سے معافی چاہتا ہوں جو کچھ میری بیٹی نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آئندہ یہ کوئی کالا جادو اور کوئی بھی ایسا گندا عمل نہیں کرے گی اور کسی بھی مسلمان پر کوئی سختی نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی، فقیر کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو بہت کمزور سمجھا۔ آپ جب تک یہاں رہے آپ میرے لیے ایک فقیر انسان تھے، اپنے لباس اور حلیے سے مجھے ایک دیوانہ فقیر لگ رہے تھے۔ میرے باپ کی ٹانگ کا زہر آپ نے ہٹایا، اس کے باوجود میں آپ کی جان کی دشمن بن گئی اور میں چاہتی تھی کہ میں آپ سے بدلہ لوں، مگر مجھے تو خود عذاب مل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ آج میں اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں اور آئندہ اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان کو نہیں ستائے گا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی بھائی بن کر رہیں گے اور سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر ایک پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر پنڈت نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ کل تک جو لوگ غرور کرتے تھے آج وہ لوگ اچھائی کا پیکر بن گئے تھے، ایک اللہ والے کی کرامات سے۔ سبحان اللہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنی ایک پیاری سی رائے ضرور دے دینا۔ نیکسٹ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔